والصلاۃ والسلام رسول اللہ وبعد۔ یہ ہر پیر کو انشاءاللہ ہماری سوالات کی نشست ہوگی، اور مجھے بتایا کہ آپ سب ساتھی اس وقت انتہائی مصروف ہیں اور وقت نکال کر آتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ 20 منٹ کا ہمارا دورانیہ ہے، بس میں آج اتنی درخواست کروں گا کہ آج جو سوال آ جائیں اگلی پیر کو وہ نہ آئیں، اگلی پیر کو جو سوال ہیں وہ دوسرے، اس طرح تاکہ فائدہ ساتھیوں کو ہو جائے۔ بعض ساتھیوں کو سوال رہ جاتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ شرعی عذر کی بنا پر اگر کوئی شخص روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کا کیا فدیہ ہے اور کس کو دیا جائے؟ فدیہ طعام مسکین قرآن و حدیث میں کہا گیا، مسکین کو کھانا ہے یوم کا، ایک دن کے روزے کے بدلے ایک دن کا مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب یوم کا لفظ ہے، صبح کو نہار کہتے ہیں عربی میں، اور شام کو لیل کہتے ہیں۔ نہار اور لیل اس کا جو مجموعہ ہے اس کو عربی میں یوم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کا کھانا، تو یہ کھانا صبح شام کا ہو تو یوم ہے۔ اور یہ شرعن بھی یہی ہے اور عقلاً بھی یہی ہے کہ ایک آدمی جو روزہ رکھتا ہے، روزہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک سحر ہے ایک افطار ہے، دونوں چیزیں۔ صرف سحر کو روزہ نہیں کہتے، اس میں افطار بھی ہے، اور جب اس کا بدل دے رہے ہیں، اس کا بدل روزے کا بدل ہے، تو وہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اب شریعت نے مکلف نہیں کیا آپ کو، بلکہ آپ پر چھوڑ دیے، کیونکہ ہر فدیہ دینے والا مالی اعتبار سے برابر کا نہیں۔ مسکین کو کھلائیں، کتنا کھلائیں؟ شریعت نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے اور وہی اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا بجٹ کیا ہے، آپ کیا کھاتے ہیں، ایک مسکین کو بھی اس طرح کا کھلا دیں آپ، اور دینا کس کو؟ مسکین کو دینا ہے۔ قرآن اور حدیث میں لفظ مسکین آیا ہے۔ مسکین کس شخص کو کہتے ہیں؟ جس کی آمدنی دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے مسکین۔ فقیر بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے اور مسکین بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے مصارف میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ دی جائے کس کو؟ فقراء کو اور مساکین کو۔ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ فقیر شریعت میں اس شخص کو کہتے ہیں جو معذور ہے اور کمانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہ فقیر ہے، معذور ہے، کماتا ہی نہیں۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو کماتا ہے بیچارہ، بڑی محنت کرتا ہے، لیکن اس کا خرچہ اس کی آمدنی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ 5,000 اس کی تنخواہ ہے، 6,000 7,000 7,000 کی اس کی نوکری ہے، 10 اس کے بچے ہیں، مکان کا کرایہ، بجلی، سوئی، گیس، یہ وہ، 15,000 کو اس کا بل ہو جاتا ہے، آمدنی ہے 7,000، یہ مسکین ہے۔ اب جو حضرات کہتے ہیں کہ صرف مسکین کو دینا چاہیے، ان کے اوپر عقل کی مار پڑی ہوئی، جبکہ شریعت کی ترتیب کو سمجھیں۔ شریعت نے مسکین کا لفظ استعمال کیا کہ جو کماتا ہے خرچہ زیادہ ہے، اور معذور کون ہے؟ جو کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ شریعت نے جب مسکین کا لفظ استعمال کیا ہے تو عقل مند کے لیے یہ کافی ہے، جب مسکین کو ہم دے سکتے ہیں تو فقیر کو تو بدرجہ اولا دینا چاہیے، فقیر کو تو بدرجہ اولا دینا چاہیے، وہ تو اولا مستحق ہے۔ نہیں جی فقیر کا ذکر کہیں ہے قرآن میں، حدیث میں نہیں۔ اللہ کے بندو، آپ یہ سمجھیں کہ زیادہ مستحق ہے وہ شخص، معذور ہے بیچارہ، لہذا مسکین کو دینا چاہیے، فقیر کو دینا چاہیے۔
اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی فدیہ کے مستحق ہیں، وہی فطرہ کے مستحق ہیں۔ فطرہ، فدیہ، کفارہ، یہ سب ان چیزوں کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اور دینا کتنا چاہیے؟ یومیہ کا دینا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں چشمہ نکالوں؟